آپ دیکھ رہے ہیں نکتہ، جس کے سیگمنٹ نکتہ ماضی کے ساتھ میں ہوں یاسر رشید چودھری۔ دنیا امن کی خواہاں ہے، مگر مشرق وسطیٰ اس وقت خوفناک جنگ کے دہانے پر ہے۔ کئی دہائیاں ہو گئیں مشرق وسطیٰ میں امن کے بادل نہیں برسے۔ کبھی مسئلہ فلسطین نے اس خطے کو آگ میں جھونکا تو کبھی سعودی عرب اور ایران کی پراکسی وار نے خطے کو خانہ جنگی کی نظر کر دیا۔ سعودی عرب اور ایران مشرق وسطیٰ کے طاقتور ترین ملک ہیں۔ دونوں ملک خطے کی اجارہ داری کے خواب کی تعبیر ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن خطہ جل رہا ہے۔ حجاز مقدس سے لے کر فلسطین اور شام سے لے کر یمن تک بارود کے شعلے ہی دکھائی دیتے ہیں۔ ایران اور سعودی عرب کے درمیان کشیدگی کوئی نئی نہیں ہے، یہ کشیدگی کئی صدیوں پر محیط ہے، لیکن جدید تاریخ میں دونوں اسلامی ممالک کے درمیان کشیدگی 1943 میں بڑھی، جب ایک ایرانی حاجی کو گرفتار کر لیا گیا اور ایک سال بعد دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات ختم ہو گئے۔ دونوں ممالک کے درمیان 1980 تک تعلقات نشیب و فراز کا شکار رہے، لیکن ان میں آگ اس وقت بھڑکی جب جولائی 1987 میں مکہ معظمہ میں جھڑپوں کے دوران 275 ایرانیوں سمیت 420 عازمین کو موت کی سزا سنا دی گئی۔ تب سعودی عرب اور ایران کے تعلقات تقریباً ختم ہو گئے تھے۔ مظاہرین نے ایران میں سڑکوں پر احتجاج کرتے ہوئے سعودی سفارت خانے کا محاصرہ کیا اور کویت کی ایمبیسی کو نظر آتش کر دیا۔ سعودی سفارتکار موسیٰ الغامدی تہران میں سفارت خانے کی عمارت کی کھڑکی سے کود کر زخمی ہو گئے اور بعد میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے انتقال کر گئے۔ اس موقع پر سعودی عرب سے ایران پر یہ الزام لگایا گیا کہ غامدی کو سعودی عرب کے اسپتال میں شفٹ کرتے ہوئے تاخیر کی گئی۔ سعودی عرب کے فرما روا شاہ فہد نے اپریل 1988 میں ایران سے سفارتی تعلقات ختم کر دیے۔ فرما روا شاہ فہد نے 2001 میں الیکشن جیتنے والے ایرانی صدر محمد خاتمی کو مبارکباد دیتے ہوئے اسے خاتمی کی اصلاحاتی پالیسی کی شک سے تعبیر کیا۔ خاتمی نے 1997 میں پہلا الیکشن جیتنے کے بعد سعودی عرب سے مفاہمت کی کوششیں تیز کیں، جس سے 1979 میں ایرانی انقلاب کے بعد تقریباً 2 دہائیوں تک دونوں ممالک کے درمیان جو کشیدگی تھی وہ ختم ہو گئی۔ خاتمی نے 1999 میں انقلاب کے بعد سعودی عرب کا دورہ کیا اور وہ سعودی عرب کا دورہ کرنے والے پہلے ایرانی صدر بنے۔ دونوں ممالک نے اپریل 2001 میں ایک سیکیورٹی معاہدہ بھی طے کیا۔ 2003 میں عراق میں صدام حسین کی حکومت گرانے کے لیے ہونے والے حملے نے ملک میں شیعہ اکثریت کو مضبوط کر دیا، جس سے خطے میں طاقت کا توازن ایران کے پلڑے میں زیادہ جھک گیا۔ ایران کے ایٹمی پروگرام نے ان سعودی خدشات کو بڑھایا کہ صدر محمود احمدی نیاد کی قیادت میں ایران خلیجی ممالک پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ سعودی عرب نے جنوری 2007 میں ایک ایرانی سفیر کو بتایا کہ تہران اپنے ایٹمی پروگرام اور عراق پر امریکہ سے تنازع کی وجہ سے خلیج کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ 2011 میں سعودی عرب نے بحرین میں جمہوریت کے حق میں ہونے والے مظاہروں کو ختم کرنے کے لیے اپنے فوجی بھیجے، کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ بحرین کی شیعہ اپوزیشن ایران سے الحاق کر لے گی۔ وکی لیکس کی جانب سے جاری ہونے والی خفیہ امریکی سفارتی مراسلوں میں یہ کہا گیا کہ شاہ عبداللہ نے بارہا سعودی قیادت سمیت امریکہ پر زور دیا کہ ایٹمی پروگرام پر ایران کے خلاف سخت موقف اختیار کیا جائے۔ سعودی پولیس اور شیعہ مظاہرین کے درمیان جھڑپوں کے بعد سعودی عرب نے الزام لگایا کہ مشرقی صوبے میں شیخ النمر سمیت کچھ شیعہ علماء فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکہ نے کہا کہ اس نے امریکہ کے لیے سعودی سفیر کو قتل کرنے کا ایک ایرانی منصوبہ بے نقاب کیا ہے۔ اس پر سعودی عرب نے کہا کہ ایران کو اس کی قیمت چکانا ہوگی۔ 2012 سے سعودی عرب ایران کے اتحادی شامی صدر بشار الاسد کی حکومت گرانے کی کوششیں کرنے والے باغیوں کا مددگار بن گیا۔ سعودی عرب نے بشار پر قتل عام اور ایران پر غاصب ہونے کا الزام لگایا۔ جواب میں ایران نے کہا کہ سعودی عرب
दहशत गर्दों की पुष्टपनाही कर रहा है। मार्च 2015 में सऊदी अरब ने यमन में ईरान के इत्तेहादी हौसी बागियों को इक़्तिदार छीनने से बाज रखने के लिए फौजी कार्रवाई शुरू की। सऊदी अरब ने ईरान पर अपनी मलेशिया के जरिए यमन में बगावत करने का इल्ज़ाम आयद किया। उस पर ईरान ने कहा कि सऊदी बमबारी से शहरी हलाकतें हो रही हैं। तो नाज़रीन, वो दिन है और आज का दिन ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात संगीन से संगीन तर होते गए और अब सऊदी अरब में तेल की तनसीबात आरामको पर होने वाले हमलों ने रही सही कसर निकाल दी है। सऊदी अरब ईरान पर इल्ज़ाम लगा रहा है, जबकि अमेरिका बहादुर मौक़ा गनीमत जानकर सऊदी अरब को उकसा रहा है कि उसकी किराए की फ़ौज हजाज़ मुक़द्दस पर अपने कदम जमा सके और अमरीकी असलहा सऊदी अरब मज़ीद ख़रीदे। लेकिन अब हालात मुख्तलिफ इसलिए भी हो चुके हैं कि सऊदी अरब को अगर अमेरिका का साथ है तो दूसरी जानिब ईरान के साथ चीन और रूस भी खड़ा है और इसमें फिर पाकिस्तान का किरदार आएगा। क्या पाकिस्तान फिर से अमेरिका का साथ देगा? क्योंकि अमेरिका को ईरान तक रसाई के लिए फौजी अड्डे पाकिस्तान से ही चाहिए। क्या ईरान के साथ पाकिस्तान के बहाल होते ताल्लुकात फिर से मर जाएंगे? क्या हम अमेरिका को अब की बार जवाब देने की पोजीशन में हैं? और अगर ऐसा हुआ तो सी पैक 30-40 साल के लिए फिर एक मौत मर जाएगा। तो क्या इस पर चीन मानने को तैयार होगा? याद रखिए कि ईरान के साथ मुल्हिका सरहद तुर्की की भी है, जो एक उभरती हुई मईशत है, जो अमेरिका के लिए बहुत अरसे से नाकाबिले कबूल है। तो क्या इस बार ड्रामे में तुर्की के किरदार को भी शामिल किया जाएगा? ईरान से मुल्हिका ओमान, मस्कत और अबू धाबी भी हैं, जिनको इस जंग से कोई मसला होगा या कोई मसला नहीं होगा। ये सब सवाल एक जानिब, 100 बातों की एक बात, जंग छिड़ी तो बचेगा कोई नहीं। आग के शोले हर बर्रे आज़म को अपनी लपेट में ले लेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में तीसरी आलमी जंग का सामान तैयार होने जा रहा है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल नुक्ता को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल नुक्ता को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि लम्हा ब लम्हा आपको इस तरह की वीडियोस पहुंचती रहें।